سوات سیلابی ریلے میں بہنے والے ایک اور شخص کی لاش برآمد کر لی گئی، جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ہمارے نمائندے شہزاد عالم اس مقام پر موجود ہیں جہاں پر 18 افراد موت کا انتظار کرتے ہوئے ریلے کی نظر ہو گئے تھے۔ شہزاد، کیا صورتحال ہے؟ جو 8 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں ان کی تلاش کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس طرح کہ آج جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے، تو اس کے بعد اس وقت مختلف مقامات پر ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور اب کبل کی مقام سے اور لنڈاکی کی مقام سے 2 اور لاشیں ملی ہیں، جن میں لنڈاکی میں ایک خاتون کی لاش ملی ہے۔ تو اب جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی، اور اس وقت بھی 7 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہے، جن میں سے 4 کا تعلق سیالکوٹ، 1 کا تعلق مردان اور 2 مقامی لوگ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی وزیر لائف اسٹاک فضل حکیم خان اور مشیر وزیر اعلیٰ نیک محمد صاحب وہ بھی یہاں پر آ گئے۔ شہزاد، یہ بتائیے، یہ افسوسناک واقعہ آخر پیش ہی کیوں آیا؟ کیا وہاں پر کوئی نہیں تھا؟ جو ریسٹورنٹس تھے ان کے پاس کوئی باڑ نہیں لگی ہوئی تھی؟ کسی قسم کا کوئی ریسکیو کا عملہ وہاں پر موجود نہیں تھا؟ پیشگی اطلاع تھی کہ یہاں پر ریلا گزر سکتا ہے، پھر کیوں اقدامات نہیں کیے گئے؟ جی بالکل، اس وقت تو یہاں پر لوگ کھڑے، لیکن ہمارے عقب میں بالکل وہی جگہ ہے جہاں پر جو بدقسمت خاندان ہے مردان کا، سیالکوٹ کا، وہ یہاں پر پہنچ چکے تھے۔ لیکن 1 گھنٹہ بعد جب یہاں پر ریسکیو کی ٹیمیں پہنچی تو ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ 77,782 کیوسک کا جو ریلا تھا وہ یہاں سے گزر رہا تھا، اور آدھے گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ یہاں پر آئی تو ان کے پاس جو مقامی خود ساختہ جالے ہیں وہ تھے، کوئی اس طرح کے بوٹس یا وہ نہیں تھے کہ وہاں پر جائے۔ تو مقامی یہاں پر جو مقامی غوطہ خور ہے ہلال، یا اگر میں اس کا ذکر نہ کروں تو زیادہ تر جو لاشیں نکالی گئی ہے انہوں نے نکالی ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے سوات ایک ایسا سیاحتی مقام ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رخ کرتے ہیں جب بھی موسم گرما آتا ہے۔ اب کیا کوئی اقدامات، کوئی سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے؟ کوئی اقدامات پہلے سے نہیں کیے جاتے تاکہ سیاح آئیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ اس علاقے سے نابلد ہیں، ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنا تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ اور وہ جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے اس کے بعد الرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت میں دریائے سوات کے کنارے موجود ہوں، یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں 1 ہفتہ پہلے شاہی باغ کے مقام پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، کشتی الٹنے کا، جن میں 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے، اور ابھی وہ غم تازہ تھا کہ اس کے بعد آج یہ دوبارہ واقعہ پیش ہے، اور جس پر پورا سوات کے عوام اس وقت جتنی بھی کھڑے ہیں وہ شرمندہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ شہزاد، شرمندگی سے تو خالی کام نہیں چلے گا۔ کیا اسے صوبائی حکومت کی نااہلی سمجھی جائے گی؟ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، جس طرح صبح دوپہر کو ڈی سی سوات سے جو سوالات کیے گئے تھے اور وہ اس میں ناکام رہا، اس کی وضاحت دینے میں ناکام رہا، تو اسی طرح بالکل یہ سوات کی عوام کا نہیں ہے۔ سوات کے عوام نے بھرپور اس میں حصہ لیا، لیکن جو انتظامیہ ہے، جو امدادی ٹیمیں ہیں، وہ اس میں اپنا کردار ادا نہ کر سکی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ بہت شکریہ شہزاد عالم۔ صبح بیٹی دماد سے رابطہ کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، بتایا بچے دریا میں بہہ گئے۔ سوات حادثے کے شکار خاندان کے بزرگ کی ڈسکہ میں ARY سے گفتگو، انہوں نے کہا حکومت کم از کم یہی بتا دے کتنے بچے بچ گئے ہیں، کتنے مر گئے ہیں۔ لواحقین نے بتایا متاثرہ خاندان گھر سے ناران کاغان جانے کے لیے نکلا، راستے میں سوات جانے کا پروگرام بن گیا۔ رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں ناشتہ کر لیا، تو زور زور سے رونے لگ پڑے۔ میں نے کیا ہوا؟ میری بیٹی بھی اور میرا تو بعد کہ مجھے ہمارے بچے دریا میں بہ گئے، ہمیں کب پتہ چلے ہمارے کتنے جی بہ گئے ہیں۔ صبح ناشتے کے لیے رکے ہیں، بچے سیلفی وغیرہ لینے کے لیے دریا میں چلے گئے، پتہ نہیں اچانک فلڈ آیا، ریلا جو بھی ہوا ہے تو بچے بہ گئے۔ 18-19 افراد پہ مشتمل ایک ہی گاڑی میں یہ گئے ہیں ناران کاغان کے لیے، لیکن راستے میں ان کا پروگرام چینج ہو گیا اور یہ دریائے سوات میں ادھر ہی قیام کیا۔ صاحب اپنے بہن بھائی، بہنوں کے بچے، بھائیوں کے بچے، پوری فیملی تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دریائے سوات میں سیاحوں کی اموات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جاں بحق افراد کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے لاپتہ افراد کی جلد تلاش، دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب مزید حفاظتی انتظامات کی ہدایت بھی کی ہے۔ ریلے میں پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کرنے پر NDMA، ضلع انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو سراہا۔
سره زنانه ولله ها خدای خیر یا الله خیر دوی ته وړل دوی ته وړل او سهار تقریبا 9:30 بجې مهرباني وکړئ ریسکیو والا سوقي مهرباني وکړئ ټلیفون سره وکړئ بس بری بایپاس باندې ګرځي دنه او ماشومان به ډیر زیات دي او په ټیم سیوا کیږي او دا کسان خرابېږي نو سره ډیر مهرباني چې ریسکیو والدارین وکړي او راشه د ماشومان او د ځان بچیانو په